دو جماعتیں آمنے سامنے ہیں، ایک جماعت اہل ایمان کی ہے اور دوسری جماعت اہل کفر کی ہے۔ ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والوں کی ہے اور دوسری جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کی ہے۔ لیکن ان دونوں جماعتوں میں آج تک آسمان نے بھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک جماعت میں اگر باپ ہے تو دوسری جماعت میں بیٹا ہے، ایک جماعت میں اگر ماموں ہے تو دوسری جماعت میں وہ بھانجا ہے، ایک جماعت میں اگر چچا ہے تو دوسری جماعت میں بھتیجا ہے، ایک جماعت میں اگر ایک بھائی ہے تو دوسری جماعت میں وہ دوسرا بھائی ہے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹا وہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں آئے، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے چاچا واصل بن عائل کو جہنم رسید کر دیا، اور اس طرح جو ہے وہ مصعب بن عمیر وہ مسلمانوں کی جماعت میں ہے، اور اس کا جو بھائی ہے ابو عزیز بن عمیر وہ کافروں کی جماعت کے اندر ہے، اور وہاں پر وہ وہاں پر اسیر ہو جاتا ہے اور وہاں پر وہ گرفتار ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا۔ اس کے آئینہ ہستی میں جوہر عمل تھا کہ وہ لوگ عمل کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ دیکھیے یہ جو خون کا رشتہ ہوتا ہے اور حسب و نسب کا رشتہ ہوتا ہے، یہ رشتے صرف دنیا میں کام آنے والے ہیں جب تک انسان زندہ ہے، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ ہم وفادات وابستہ ہیں، جب تک آدمی ایک دوسرے کے کام آنے والا ہے، جب تک انسان کی جان کے اندر جان ہے، اور جب تک یہ آنکھوں میں دیکھنے والی پتلیاں موجود ہیں، جب تک رگوں میں دوڑنے والا خون موجود ہے، تو یہ خونی رشتے اور یہ حسب و نسب کے رشتے اس وقت کام آنے والے ہیں۔ لیکن جو رشتہ نسب العین کا ہے اور جو رشتہ نظریہ کا ہے، یہ رشتہ صرف دنیا میں کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ موت کے بعد بھی کام آئے گا، یہ رشتہ قبر میں بھی کام آئے گا، اور رشتہ کل میدان حشر کے اندر بھی کام آئے گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورۃ الزمر میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون۔ فرمایا کہ آج کے دن الاخلاء یومئذ، آج کے دن یعنی قیامت کے دن، بعضهم لبعض، ان کے بعض ان کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین لوگوں کے۔ یا عباد لا خوف، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی اور تمہارے خاندان کے لوگ بھی، تمہاری بیویاں بھی، اور خوش و خرم وہاں پر رہو۔ تو یہ رشتہ کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ لیکن جو نسبی رشتہ ہوگا اور خونی رشتہ ہوگا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب صور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ، تو حسب و نسب کوئی کام نہیں آئے گا اس دن۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ قرآن دوسرے مقام پر کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن یہ رشتے، یہ جو ہے بیوی بھائی، یہ سارے رشتے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور صرف کون سا رشتہ کام آئے گا؟ وہ رشتہ کہ جو نظریے کی بنیاد پر ہوگا، جو حسب و نسب کی بنیاد پر ہوگا، اور جو نسب العین کی بنیاد پر ہوگا،
یہی رشتے کل قیامت کے دن انسان کے کام آئیں گے، یہی رشتے کل قیامت کے دن انسان کے کام آئیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے تعلقات کو بیان کرتے ہوئے، گہرے تعلقات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کے لیے کیا ہے؟ وہ ایک عمارت کی طرح ہے، جس طرح کہ ایک عمارت کی اینٹیں آپس میں مل کر ایک دوسرے کی مضبوطی کرتی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو مستحکم کرتی ہیں، تو فرمایا کہ اسی طرح مسلمان بھی دوسرے مسلمانوں کے لیے ایک اینٹوں کی طرح ہے اور ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے مستحکم ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے وشبک بین اصابعہ، اس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور فرمایا کہ اس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے تو اس سے زیادہ قریبی رشتہ مسلمانوں کے درمیان قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو جسد واحد قرار دیا ہے، مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جس طرح انسان کے ایک جسم ہوتا ہے اس کے اعضاء، تو چاہے یہ اعضاء دور ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دور ہونے کے باوجود ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ سر اور پاؤں کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، بولے کم از کم جو ہے وہ 6 فٹ کا تو فاصلہ ہوگا نا، چلے 5.5 فٹ کا فاصلہ آپ کہہ دیں، 5.5 فٹ کا تو فاصلہ ہے، لیکن آپس میں گہرا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، یہ دونوں بازو اگر آدمی اس کو کھول دے تو 2 گز کا اس کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن ایک انگلی کا اور اس انگلی کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح کیوں اگر انسان کی جو ہے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو پورا جسم درزہ کام ہو جاتا ہے اور پورا جسم درد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان ایک یہ گہرا رشتہ اور مضبوط رشتہ مسلمانوں کے درمیان قرار دیا۔ تو اب اس تعلق کو تو آپ سمجھ گئے، میں نے کیا کہا شروع سے کہ مسلمانوں کے درمیان کیا ہے کہ بہت گہرا رشتہ ہے، مضبوط اور مستحکم رشتہ ہے، اور مسلمان ایک قوم ہے، ایک نظریہ رکھنے والی قوم ہے، تو لہذا آپ علیہ السلام کا فرمان یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے دکھ درد کو محسوس کرنا چاہیے، صرف اس کو اپنے لیے زندگی نہ گزارے وہ، بلکہ وہ دوسروں کے لیے زندگی گزارے، وہ یتیموں کے لیے بھی زندگی گزارے، وہ مساکین کے لیے زندگی گزارے، وہ یتیموں کے لیے زندگی گزارے، اور وہ بیوہ عورتوں کے لیے زندگی گزارے، اور وہ مجبور اور مقبور اور دنیا کے اندر جو لوگ کمزور ہیں کمزوروں کے لیے وہ زندگی گزارے، اور اس کو دوسرے مسلمانوں کے دکھ اور درد کو اسی طرح محسوس کرنا چاہیے کہ جس طرح کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء کے دکھ اور درد کو محسوس کرتا ہے، چاہے مسلمان کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، مشرق میں رہنے والا ہو یا مغرب میں رہنے والا ہو، شمال میں رہنے والا ہو، جنوب میں رہنے والا ہو، عرب میں رہنے والا ہو یا عجم میں رہنے والا ہو، یا یورپ میں رہنے والا ہو یا مشرق میں رہنے والا ہو یا مغرب میں رہنے والا ہو، لیکن اس کے دکھ اور درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کہ جس طرح کہ ایک شاعر نے کہا تھا، توجہ کریں، کہ کیا کہا تھا کہ اخوت اسے کہتے ہیں، اخوت اسے کہتے ہیں کانٹا جو چبھے کابل میں، اخوت اسے کہتے ہیں کانٹا جو چبھے کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے، کہ کابل کہاں پر ہے اور ہندوستان کہاں پر ہے، لیکن اگر کانٹا جو چبھے کابل میں، کسی کو کابل میں تکلیف ہو جائے، کیونکہ وہاں پر اکثر لڑائیاں بھی رہتی ہیں نا، وہاں پر جو ہے وہاں پر جہاد بھی جاری رہتا ہے، وہاں کے لوگ وہ مضبوط بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے بھی کام کرتے رہتے ہیں، وہاں پر اگر کسی کو تکلیف ہو تو دہلی میں رہنے والا اور اسی طرح جو ہے کولکتہ میں رہنے والا، وہاں اس آدمی کو بھی وہاں پر بمبئی میں رہنے والے انسان کو اس کے دکھ اور درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے کچھ حقوق بھی ہیں، ایک دوسرے کے کچھ، جب آپس میں یہ بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کے کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھائی ایک دوسرے کے لیے دست و بازو ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ عربی کے شاعر نے کہا تھا نا کہ تمہارا بھائی اصل میں وہی ہے جو کہ دکھ درد میں تمہارے کام آئے، جو کہ دکھ درد میں تمہارے کام آئے۔ ایک آدمی کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن مشکل وقت میں وہ بھاگ جائے،
تو بولو اس کو کوئی اپنا بھائی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی بھی اس کو اپنا بھائی تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ تمہارا بھائی تو وہ ہے کہ جو تمہاری ہمدردی کرے، ان من آفاق من اساکا، تمہارا بھائی وہ ہے جو تمہاری ہمدردی کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے۔ تو مسلمان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، بلکہ مسلمان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مسلمان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، وہ مشکل وقت میں اس کے ساتھ دے اور مشکل وقت میں اس کے کام آئے اور اس کے معاملات کے اندر دلچسپی لے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ تنہا اپنی زندگی بسر کرتا رہے۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے سامنے، آپ علیہ السلام نے کبھی کسی مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اور ہر